وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے۔ ماشاءاللہ حضرت آج تہجد کے وقت ایک خواب دیکھا جو میرے روح سے متعلق ہے، کیا آپ سے یہ سوال کروں؟ جی 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 حضرت، آپ بتائیے۔ جی خواب میں نے یہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے مجنو، تم یہ وہ خواب جو دیکھتے ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نہیں آتا ہے، خالی آواز سنائی دیتی ہے یا کسی اور کی چہرے میں آتے ہیں، ان خوابوں کے اوپر اعتماد مت کرنا، ہو سکتا ہے شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ خواب جس میں تم مجھے دیکھتے ہو اس کے اوپر یقین کرنا، اور اس میں واقعی میں آتا ہوں۔ حضرت اس کے بارے میں کلیریفیکیشن آپ سے جاننا بہت ضروری ہے، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، حضرت سے اس سے کلیریفیکیشن لے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجنو جو ہے وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کا جنون عشق عطا فرمائے اور آپ کو مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے ایک جو ہے وہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ اصل میں بات وہی ہے، متقدمین کا مذہب تو یہی تھا کہ بعض صحابہ اور متقدمین جو اسی بات پر تھے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا حلیہ احادیث طیبہ میں آتا ہے، اس حلیے میں اگر خواب میں دیکھا تو وہ خواب سچا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من رانی فقد رانی، جسے مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا، کیوں فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل میں متمثل ہو کے نہیں آ سکتا۔ تو گویا کہ کبار تابعین میں سے بہت سے لوگوں کا یہ مذہب تھا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو آپ کے شمائل جو احادیث طیبہ میں ذکر کیے گئے ہیں، انہی شمائل کے اندر آپ کو اگر دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ خواب سچا ہے، ٹھیک۔ لیکن متاخرین جو علماء اکرام تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور ایسے سراپے کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ جو کلام فرماتے ہیں اس کلام کو شریعت کی کسوٹی پر کسا جائے گا، کیونکہ حدیث میں کلام کے محفوظ ہونے کی بات آپ نے نہیں کی، وہاں رویت کی بات کی۔ من رآنی، جسے مجھے دیکھا، میرا سراپا محفوظ ہے، اس کے اندر شیطان تصرف نہیں کر سکتا۔ کلام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو میں نے کلام کہا ہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے، یعنی اس پہ تصرف ممکن ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کلام ایسا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی تعویل کی جائے گی، اس کے اندر شیطان نے کوئی تصرف کیا ہے۔ مثلا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا شراب پیو، شراب پیو کہا۔ اب شراب پیو کہا تو الفاظ تو یہ آپ کے کان تک پہنچے ہیں، لیکن حقیقت میں نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا شراب مت پیو، مت پیو۔ تو شیطان نے وہ مت جو ہے اس کو اندر تصرف کیا، اس کو آپ کی کان تک پہنچنے نہیں دیا، اور آپ تو وہ جملہ پہنچا شراب پیو، آپ اٹھ کے پریشان ہو گئے، یار نبی نے مجھے کہا شراب پیو، حالانکہ وہ مت کا جو لفظ شراب مت پیو، تو نبی تو مت پیو کہا، کیونکہ عام زندگی میں جب آپ نے کہا شراب مت پیو تو ظاہر خواب میں بھی آپ یہی فرما رہے ہیں، اسی کی تاکید فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے کلام میں شیطان نے وہ تصرف کر دیا، اور مت کے لفظ کو جو سننے والے کے کان تک پہنچنے نہیں دیا، اور وہ اس کو اس انداز سے سنائی دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو کلام محفوظ نہیں، اس میں تصرف ممکن، لیکن آپ کا جو سراپا ہے، سراپے کے بارے میں نے بتایا کبار تابعین کا مسئلہ یہی تھا، چنانچہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ، وہ جب تک کسی کا خواب سنتے تھے تو اس سے پورا حلیہ پوچھتے تھے، آپ نبی پاک کو کس حلیے میں دیکھا؟ وہ بتاتا اس حلیے میں دیکھا۔ تو احادیث طیبہ میں جو حلیہ ہوتا تھا اس حلیے سے وہ ٹیلی کرتے، اگر سیم حلیہ ہوتا آپ کہتے تو نے نبی ہی کو دیکھا ہے، لیکن اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو فرماتے کہ نہیں، تو نے جو ہے وہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی، یہ تو نے نبی کو نہیں دیکھا، تمہارے نفس تمہارے اوپر غالب آ گیا، اس لیے وہ نبی کا سراپا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر جو کلام ہے وہ کلام بھی شریعت سے اگر ہٹا ہوا ہے تو یقیناً وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن متاخرین جو ہے وہ محققین کا جو ہے مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی اور سراپے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ اور جو سراپا جو ہے وہ سراپا صاحب خواب کی کیفیت پر جو ہے وہ دال کرتا ہے۔ یہ ایسے جب آئینہ آپ دیکھیں تو آئینے میں وہ آئینہ دیکھنے والے کا سراپا نظر آتا ہے، آئینہ دیکھنے والا کا سراپا نظر آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی جو ہے، نبی چونکہ پوری امت کا آئینہ ہے،
جب ایک مومن مومن کا آئینہ ہے، خود نبی نے فرمایا المومن میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو نبی تو پوری امت کا آئینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسے دیکھا تو اس کو دوسرے حلیے میں دیکھا، تو اصل میں اس دیکھنے والے کی جو اپنی جو کیفیت اور احوال ہے وہ اس کا غلبہ ہے وہاں۔ مطلب بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بغیر داڑھی کے دیکھا، بسا اوقات آپ کو ہیٹ پہنے ہوئے دیکھا، تو اصل میں صاحب خواب کی جو کیفیت ہے وہ اصل میں اس آئینے میں نظر آئی ہے۔ لہذا وہ نبی کا حلیہ نہیں ہے، اس کا اپنا حلیہ ہے، تو خواب وہ نبی کا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو کلام فرما رہے ہیں شریعت کے کسوٹی کے مطابق ہے تو اس کو فالو بھی کیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آئینے کے اندر اس کے عیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ بغیر داڑھی کے اگر داڑھی منڈے کو نظر آ رہے ہیں تو اب نبی پاک اس کے عیب کو عملی طور پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تیرے اندر داڑھی منڈانے کا عیب ہے، کیونکہ آئینے میں تجھے داڑھی بغیر نظر آ رہی ہے۔ اگر اسے ہیٹ پہنا ہوا ہے یا غیروں کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس میں نظر آئے تو اس کے اپنے غیروں کے لباس پہننے یا غیر قوموں کے لباس سے محبت کا عنصر ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی نے اپنے آئینے میں اس کے عیب کا اشارہ کیا ہے۔ جیسے آئینے کے اندر انسان کو اپنے چہرے و خد و خال کا عیب نظر آتا ہے، ایسے نبی کی شخصیت کے اندر اس صاحب خواب کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں، لہذا اس پر معمول کیا جاتا ہے کہ اس کے اپنے عیب ہے لیکن ہے نبی پاک کی، اور اس میں جو کلام فرما رہے ہیں وہ نبی کا کلام ہے، اگر شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے لہذا اس کلام کو مانا جائے گا۔ تو متاخرین کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آج جو ہے چونکہ بعد کے لوگ نبی کو دیکھنے والے نہیں رہے، لہذا جب تک نبی کو دیکھنے والے زندہ تھے دنیا میں تو متاخرین فرماتے اس وقت تو نبی کا وہی حلیہ معتبر ہوگا جو حلیہ حدیث طیبہ میں آتا ہے۔ جب دنیا سے وہ لوگ ختم ہو گئے، یعنی صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ تابعین بھی چلے گئے کہ صحابہ نے جن کے سامنے وہ نبی کا سراپا واضح کر دیا تھا، پھر تبع تابعین بھی چلے گئے جن کے سامنے تبع تابعین نے سراپا واضح کر دیا تھا، تو فرمایا کہ اب بعد کی جو امت کے اندر نبی کسی بھی سراپے کے اندر آئیں تو وہ نبی ہوں گے، وہ نبی کا سراپا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پہ جو کلام فرمائیں گے اس کو شریعت کے کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اب رہا یہ بات کہ آپ نے یعنی مجنون نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ نبی نے ان کو یہ ارشاد فرمایا، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پہلا جو مسلک تھا کبار تابعین اس کی تائید فرمائی ہے، اور خاص آپ کے لیے گویا کہ یہ تاکید ہے کہ آپ خواب کے اندر جب دیکھیں تو نبی کو اصل اسی حلیے میں دیکھیں جو احادیث طیبہ میں آیا، تو آپ اس کو معتبر سمجھیں۔ تو یہ خواب آپ کی ذات کے لیے حجت ہوگا لیکن عام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں کے لیے جو محققین اور متاخرین کا مسلک ہے وہ مسلک حجت ہوگا، لہذا علمی اصطلاح کے مطابق اسی مسلک پر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے حجت ہوگا۔ آپ اپنا خواب جب دیکھیں نبی کو اصل سراپے میں دیکھیں، آپ اس کو حجت اور معتبر سمجھیں، اگر اسے ہٹ کر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ نہیں نبی کے خواب نہیں ہے، یا نبی نے جو کلام فرمایا ہے یہ کلام نبی کی طرف سے نہیں ہے، تو آپ کے خواب آپ کی ذات کے لیے حجت ہے، آپ کا خواب دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ نواز شریف جی۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟